بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی، رمضان کے بابرکت مہینے میں الحمدللہ ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا بڑا ماحول ہوتا ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کو ماہ مبارک سے بڑا گہرا ربط ہے۔ اسی ماہ میں یہ قرآن کریم چونکہ اترا ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن کریم الحمدللہ بہت سارے ہمارے سعادت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، سعادت مند بھائی اور بہنیں، کہ روزانہ بھی ایک قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، کبھی 2 دن میں، کبھی 4 دن میں، کبھی ہفتے میں ایک قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے رمضان کا ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ 7 قرآن، 8 قرآن، 10 قرآن بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں قرآن کریم سے مزید گہرا ربط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی اور اس سے بہت زیادہ تعلق اپنا جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں پر ہمیں 3 باتیں قرآن کریم کے بارے میں سمجھنی ہے۔ گویا کہہ لوں کہ 3 بڑی غلطیاں ہیں، یہ 3 غلط فہمیاں ہیں، یہ ہمیں ان کے بارے میں سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا ہمارے پاس کوئی سو رہا ہے۔ مزید میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باواز بلند تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کوئی شخص ہے، لیٹا ہوا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے، جو بھی ہے وہ اپنے دینی کام میں، کسی دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے، اور آپ اس کے پاس جا کر بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اپنی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے سے پڑھ رہے تھے، وہاں کوئی نہیں تھا، تو کوئی دوسرا آ کے لگا ہے، وہاں آپ کے پاس آیا ہے تو الگ میٹر ہے، لیکن پہلے سے وہاں کوئی اپنی عبادت میں لگا اور وہاں پر آپ بلند آواز سے تلاوت کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے اس نیک عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نیچے کوئی آ کر قرآن پڑھنے بیٹھ گیا، ہم اوپر بیٹھے ہیں، وہ نیچے ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم پہلے سے اوپر بیٹھے تھے تو وہ نیچے آ کے کیوں بیٹھا، وہ بھی اوپر جگہ بیٹھ جاوے۔ یہ کہ آپ ادب کے تقاضے کے تحت آپ نیچے ہو جاوے تاکہ آپ اور وہ دونوں برابر ہو جاوے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی قرآن کریم پڑھنے والا نیچے بیٹھا ہے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ نیچے ہو جاویں تاکہ قرآن کریم کا ادب ملحوظ رہے۔ اچھا، یہاں پر کبھی ہوتا ہے کوئی معذور آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یا ویسے ہی اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی آ کر نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے اب اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ادب کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو معذور ہے، مجبور ہے، اس لیے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو اگر کوشش کر کے آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نیچے بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والا نیچے ہے اور کوئی اوپر بیٹھا ہے، اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر یہاں بھی سمجھنے کی چیز ہے، سمجھ کر آپس میں مسئلے کو حل کرنا۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے جو بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے قرآن کریم کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں۔ صحیح پڑھتے نہیں ہے کا مطلب جیسے یہ قرآن کریم میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں تو اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی دل میں سوچتے ہیں، اپنی انگلی سطر پر رکھ کر اس طرح بس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، بس نہ ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، نہ زبان ہل رہی ہوتی ہے، حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں وہاں پر بالکل توجہ نہیں ہوتی، بس دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم دیکھنے کا، چھونے کا، سوچنے کا تو ان کو ثواب مل رہا ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ قرآن پڑھنا تو تب پایا جائے گا نا جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہاں سے حروف ادا ہوں۔ یہی مسئلہ ہم بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت بھی بہت سارے لوگ بس کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی نہیں بولتے اور کھڑے ہیں، بس اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں ہے، پھر بھی ہونٹ نہیں ہل رہے، زبان نہیں ہل رہی، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہاں سے حروف ادا نہیں ہو رہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھیں، اگر ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے تو کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ ہمارے کانوں کو اور آس پاس 1-2 لوگ سن سکے، کم سے کم اتنی آواز بلند ہو ہماری، تو ہی تو پڑھنے کی برکتیں ہوگی۔ گھروں میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پورے سال کرتے ہیں، تو کم سے کم اتنی آواز میں تلاوت ہو کہ گھر میں اس کی برکت آئے۔ تو یہ کچھ 2-3 باتیں تھیں جن کو ہم غلطیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے وقت یہ غلطیاں عام طور پر ہم سے ہو جاتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن کریم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔